قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا، فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے۔ یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بناؤ، بنے گا نہیں، کیونکہ سارے ڈاکٹر انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے تو بوتلوں میں کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ ڈھکن، یہ بزنس جاب ہے ان کی۔ آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں، تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا، وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا۔ بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل ریلیں آ رہی ہیں، پیسہ کماؤ، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے، بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی بولو، بول لو نا، خراب، آؤٹ ہو گئی کھوپڑی، کھوپڑی خراب ہو گئی۔ ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ ہے پیسہ بھائی، ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے۔ ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو۔ آپ کہہ سکتے ہو وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے، نہ کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں، ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا کے، اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں، گھر میں پڑا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، رہیں گے ہمیشہ، جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے، آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے، پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا۔ قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا، لکھ دوپل لگ گیا ان کا بھائی، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا اتنا نوٹ چھاپ لیں گے اس میں، ہم اتنا پیسہ آ جائے گا۔ تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو۔ بس کوئی بھی کام کرو، محنت اچھی ہو، پلاننگ اچھی ہو، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ بس پھر مل جائے ٹھیک ہے، نہیں 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں، یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، پلاننگ صحیح نہیں ہوتی، اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، برباد محنت آپ کی۔ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے محنت بہت کر رہے ہو، ڈنڈ پیل رہے ہو، جا کے دوڑ رہے ہو، سیڑھیوں پہ جا رہے ہو، آ رہے ہو، اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے، نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے، نیند لے نہیں رہے آپ۔ مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہیں نا، ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند، کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں۔ اب باڈی کو ریپیئرنگ کا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ، اور اس کو کھپائے جا رہے ہو، اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو، تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا۔ جتنے بھی ماہر ہیں جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے، اور ورزش کے بعد آتی بھی ہے گہری نیند، لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ سوئے آفس چلے گئے، ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی۔ تو اب وہ کیا ہے، محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ 0۔ بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، بس پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے۔ مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا، سال کا پہلا دن 1 جنوری، وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا۔ سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے، تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک پرہیزگار نیٹ کلین، میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا اللہ سے کہے گا اللہ 1 جنوری تک زندہ رکھ، اب تک تو جو ہوا معاف کر دے، آئندہ اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں۔ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی، وہ ابھی سے کرتے ہیں، 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی۔
وہی بات ہے, پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. دوسری شادی کا بھی ایسے ہی, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے, وہ اس دن تم نہیں کرو گے. میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے, کریں پہلے یہ ہو جائے پھر بس کر یار, مجھے تو بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر جا کے. تو نہیں کر سکتا, تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے, تو باتیں کیا کر, جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر اثر تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر. تو پلاننگ, قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے, کیا زبردست بات ہے. یہ دو باتیں یاد رہیں گی, ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ. پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی. جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل بہت ہے, پلاننگ کے بغیر ہے, سوچے بغیر ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے, جائیں گے جہنم میں. الذین ضل سعیہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی. بولو نا آپ لوگ, اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی, کہتا نا. اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے, اور کی بھی کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش انہوں نے کی جنت کے لیے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں یعنی اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ, یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد. اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے, جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں, بہترین کام ہم کر رہے ہیں. یعنی يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں, وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ. لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے, اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے, اور جنت بھی ملے گی, نیک کام ہو رہا ہے, اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں؟ جہنم. وجہ اس کی ہے کہ ایک